Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پچھلی نشست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں سے وہ خط جو آپ نے ہرقل کو روم کے بادشاہ کو لکھا تھا اس کے مندرجات کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس میں قریش کے وفد سے حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کی موجودگی میں جو سوالات انہوں نے کیے اور ان کے جو جوابات وہ دیے گئے اس سے متعلق جو ہے وہ بیان تھا. کچھ سوالات اور جوابات جو ہیں وہ پچھلی نشست میں بیان ہوئے. ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے وفد سے جو سوالات کیے تو اس میں گزشتہ نشست میں جو آخری سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں لڑائیاں ہوتی ہیں. لڑائی کا نتیجہ اس نے کہا کیا رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ نتیجہ یہ ایسے رہتا ہے جیسے ڈول ہوتا ہے کہ کبھی ایک آدمی جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے، کبھی دوسرا آدمی کھینچ لیتا ہے، کبھی ہمیں غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، کبھی ان کو ہوتا ہے. اشارہ جو ہے وہ جنگ بدر اور جنگ احد کی طرف تھا کہ جنگ بدر میں جو ہے وہ ان کا پلڑا بھاری رہا، ڈول انہوں نے کھینچا، اور احد میں جو ہے ہمارا پلڑا بھاری رہا، ڈول جو ہے وہ ہم نے کھینچا ایک مرتبہ. تو اس طریقے سے کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس کے طرف اشارہ کیا. آخری سوال جو ہرقل نے کیا وہ یہ کیا کہ قال ماذا یأمرکم، کہ وہ تمہیں کیا کہتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں کہ کیا کرو تم. تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ، اللہ کریم کی عبادت کرو، وحدہ، صرف اللہ کریم کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. واترکوا، اور چھوڑ دو، ما یقول آباؤکم، جو تمہارے آباء و اجداد کہہ رہے ہیں، تو یہ باتیں جو ہے یہ چھوڑ دو، صرف اللہ کریم کی عبادت کرو. اسی طریقے سے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدق، سچائی کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، پاک دامنی کا، والصلۃ، اور صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیتے ہیں. یہ ان کے احکامات ہیں جو عام طور پر جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی عبادات اور تعلیمات کے ضمن میں آپ لوگوں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ سچائی، امانت، دیانتداری، پاک دامنی، یہ چیزیں جو ہے وہ تم لازم رکھ لو. یہاں پر آ کر یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا جو ہرقل جو ہے عرب کے اس وفد جن کا سربراہ ابو سفیان تھے اس سے کر رہے تھے. اب اگلی بات جو ہے کہ انہوں نے پھر ان تمام جتنے سوالات کیے تو محض جو ہے وہ سوالات کیے اور جوابات سنے،
اس نے از خود جو ہے وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جب ان کی بات مکمل ہو گئی، اب ہرقل نے جو ہے وہ ترجمان کے ذریعے سے کہا کہ ان کو کہو کہ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ ان کا نسب جو ہے وہ کیسے ہے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ انہو فیکم ذو نسب، کہ وہ تم میں عالی اور بلند ترین نسب والا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہرقل کہتا ہے وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام ان کو اس قوم کے جو عالی نسب ہوتی ہے اسی سے مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عالی نسب سے تشریف لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا جو طریقہ اور سلسلہ اللہ جل شانہ کی جانب سے چل رہا تھا وہ یہ اس سلسلے میں بالکل صحیح ہے۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ پوچھی تھی کہ یہ بات تمہارے علاقے کے اندر، قوم کے اندر، شہر کے اندر کسی اور نے بھی کہی، تو فذکرت اللہ، تم نے یہ کہا کہ یہ بات کسی اور نے نہیں کی، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اگر کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ ہاں آدمی ہے، بات سن لی اس نے، فلاں نے بھی کیا تھا، فلاں نے بھی کیا تھا، اس نے بھی دیکھا دیکھی جو ہے یہ اعلان کر دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر فلاں کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن تم نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، لہٰذا یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ کسی دوسرے آدمی کی نقل اتارتے ہوئے، کسی دوسرے آدمی کی بات یا اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے یہ کہا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ حکمران نہیں گزرا۔ اگر ایسا ہوتا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی حکمران گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا رجل یطلب ملک ابی ہے، ہاں ایسا آدمی ہے کہ پہلے جو ہے وہ باپ دادا حکمران گزرے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کر کے اور اس کے ذریعے سے جو ہے اپنے وہ کھوئی ہوئی بادشاہت، حکمرانی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تم نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، لہٰذا یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ آدمی جو ہے وہ حکومت چاہتا ہے، ریاست چاہتا ہے، مملکت چاہتا ہے، حکومت کا سربراہ بننا چاہتا ہے، تو یہ شبہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کیا اس بات کے کہنے سے پہلے، یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، کبھی تم نے ان کو جھوٹ کے طرف منسوب کیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ یہ نہیں ہوا، کبھی ہم نے ان سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ اور آغاز نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو بلایا اور ان کو یہ کہا کہ اگر میں کوئی بات جو ہے وہ تمہیں کہوں تو تم اس کو سچا مانو گے یا جھوٹا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل سچا مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر جو ہے اس گھاٹی کے اس طرف سے تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم اس بات کو مان لیں گے، کیونکہ ہماری نگاہیں جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہیں اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جب تم نے یہ کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو میں کیسے یہ مان لوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہیں بولتا ہے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ ایک آدمی اپنے جیسے یا اپنے سے کم درجے کے انسان کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی بھی نہیں بولا ہے، اور وہ اتنا بڑا جو ہے اتنی بڑی جسارت وہ کرے کہ اللہ جل شانہ پر وہ جھوٹ بولے، تو کہتے ہیں کہ یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ آدمی جھوٹا نہیں ہے بلکہ سچا ہے۔
کہتے ہیں اگلا سوال جو ہے میں نے تم سے یہ کیا تھا کہ معززین شہر جو ہے وہ ان کے پیروکار ہیں یا کمزور لوگ ان کے پیروکار ہیں؟ تو تم نے کہا تھا کہ کمزور لوگ جو ہے وہ ان کے پیروکاری کرتے ہیں اور اشراف جو ہے وہ ان کے پیروکار نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ کمزور لوگ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہوتے ہیں، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مجبوری سے آتے ہیں جب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہتا۔ تو کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پیروکار جو ہے وہ ابتداءً ایسے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ ایزیدون ام ینقصون، کہ وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں یا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں؟ تو تم نے یہ کہا کہ انہم یزیدون، کہ وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے متبعین جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان کا معاملہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کوئی ناراض ہو کر ان کے دین کو چھوڑتا بھی ہے؟ تو تم نے یہ کہا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ آج تک ناراض ہو کر اس نے جو ہے وہ اس طریقے کو دین کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ ایمان ہے ہی ایسا کہ جب اس کی حلاوت، اس کی تر و تازگی جو ہے وہ انسان کے دل میں رچ بس جائے تو پھر آدمی جو ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے ارشاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایمان میں آنے کے بعد ایمان کو جو ہے وہ چھوڑ کر جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا کہ آدمی جو ہے وہ آگ میں جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اگلا سوال تم سے یہ کیا کہ کیا وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ تو تم نے یہ کہا کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی وعدے کی، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وہ دنیا کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، سچے اور کھرے انسان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی درست ہو گئی کہ وہ کبھی بھی، یعنی انبیاء کرام کا جو طریقہ آ رہا ہے وہ طریقہ ان میں بھی ہے کہ یہ کبھی جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا تھا بما یامرکم، کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے یہ کہا کہ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ، کہ تعبد اللہ، کہ اللہ کریم کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وینہاکم، اور وہ تمہیں روکتا ہے عن عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت سے۔ ویأمرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا۔ فإن کان ما تقول حقا، یہ ہرقل نے ایک ایسا زوردار جملہ کہا اور ایسا مضبوط اور پکا جملہ اس نے کہا کہ اگر تم نے جو کچھ کہا ہے اور یہ کہا ہوا جو ہے یہ سچ ہے، تو کہا کہ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ہَاتَيْنِ، یہ جہاں پر اس وقت جو ہے میرے پاؤں پڑے ہوئے ہیں اس جگہ کا وہ مالک ہوگا۔ یہ جگہ جو ہے یہ ان کے کنٹرول میں ہوگی، ان کے قبضے میں ہوگی،
اور یہاں پر جو ہے ان کی سلطنت اور ان کی ریاست جو ہے وہ قائم ہوگی اگر باتیں یہی ہے جو تم نے کہی۔ کہتا ہے کہ میں یہ بات تو جانتا تھا کہ ان کے ظہور کا، بعثت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، لیکن یہ میرا گمان نہیں تھا، یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جتنا سلسلہ جو ہے وہ آیا تو وہ یہود اور نصارہ جو ہے ان میں جو ہے وہ سارا سلسلہ، اکثر و بیشتر سلسلہ ادھر آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ بھی ہم میں سے ہی تشریف لائیں گے، یہ تو تھا کہ آئیں گے، وقت آ چکا ہے ظہور کا، لیکن یہ ہے کہ تم میں سے وہ نہیں آئیں گے۔ آگے کہا کہ اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو میں ضرور جد و جہد کرتا ان تک پہنچنے کی، اور میں ان کے پاؤں کو جو ہے وہ دھوتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ گوشہ ہے، وہ آپ کے فضائل ہیں جو دونوں طرف سے، ایک طرف سے جو ہے وہ ابو سفیان، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل عرب میں جو ہے وہ تھے، اس لیے کہ ابو جہل وغیرہ یہ سارے جو ہے یہ ہلاک ہو چکے تھے، تو یہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا سردار تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے دنیا کی ایک عظیم مملکت روم جو ہے وہ اس کا سردار تھا، سربراہ تھا۔ یہ ان دونوں کے آپس کی گفتگو ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے طرف سے جو ہے کوئی بات کرنے والا، کوئی دلیل دینے والا، کوئی آپ کی ترجمانی کرنے والا آپ کے متبعین میں سے وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس لیے کہ اگر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہوتے، حضرت عمر فاروق ہوتے، یا سیدنا عثمان غنی ہوتے، یا سیدنا علی المرتضیٰ ہوتے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی اور فرد ہوتا تو بات تو ان کی بھی سچی ہوتی اور وہ بھی صحیح ہوتی، وہ بھی حق اور انصاف پر مبنی ہوتی۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہتی کہ ہاں ابو بکر نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی بیان کرنے ہیں، عمر فاروق تو صفات ہی بیان کرتا، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ جو ہے یہ تو صفات ہی بیان کرتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حق کو مزید واضح کرنے کے لیے ایسا تکوینی طور پر ایسا انتظام کیا کہ وہاں پر ایک طرف جو ہے وہ ابو سفیان جنہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے پر اس طرف سے قریش کے طرف سے دستخط کیے، اور دوسری طرف سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی، کوئی ساتھی، کوئی آپ کا عقیدت مند موجود نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف سے بھی اس وقت کے سپر پاور کا تنہا جو ہے وہ سربراہ وہ موجود ہے۔ یہ گفتگو جب انہوں نے کی، اس کے بعد ہرقل نے یہ کیا۔ ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایمان کا اعتراف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس نے درست سمجھا اور جانا۔ اس نے پھر ایسا کیا کہ اپنے مملکت کے جو وزراء تھے اور بڑے لوگ تھے تو ان کو بھی اس نے بلایا اور ان کو یہ کہا، اس نے ایک مختصر سی تقریر کی کہ اے رومیو، اگر تم ہمیشہ جو ہے وہ فلاح چاہتے ہو، رشد اور بھلائی چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہ ملک جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے، تو یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ پیروی کر لو، ان کی اتباع کر لو۔ اب ان لوگوں نے جب یہ بات اس کی سنی تو انہوں نے پورے حال کے اندر، اس مجلس کے اندر انہوں نے شور شروع کر دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے جنگلی جو ہے وحشی گدھے ہوتے ہیں
اور وہ جس طریقے سے لاتے مارتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں، ان لوگوں نے اس طریقے سے چیخ و پکار شروع کی۔ اب ہرقل سمجھ گیا کہ ان حالات میں اگر میں ابھی اعلان کرتا ہوں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے مجھے۔ اب آدمی تو بڑا سمجھدار تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی دیکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف تمہارا جو ہے وہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ آیا تم اپنے دین پر ثابت قدم ہو، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہو یا نہیں ڈگمگا گئے ہو۔ اب جب انہوں نے یہ بات اس کی سنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، وہ پھر خاموش ہو گئے اور اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کیا۔ اب ہرقل جو ہے وہ اس سارے حق کو جانتے ہوئے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ ایک اور موقع پر کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو اتنی بات جو ہے وہ کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب یہ شور پڑ گیا تو ہمیں انہوں نے باہر نکال دیا، اور باہر جا کے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یار یہ معاملہ جو ہے یہ تو بڑے اہمیت اختیار کر گیا۔ یہ جو روم والے لوگ تھے ان کو بنو الاصفر کہا جاتا تھا، تو انہوں نے، اور یہ بہت بڑی قوم تھی، یعنی روم اس وقت جو رومۃ الکبریٰ ہے، اٹلی کے جو دارالحکومت ہے، وہاں سے لے کر یونان اور قسطنطنیہ تک جو ہے یہ سارا ملک جو ہے، ساری دنیا یہ اس ملک کے قلمرو میں تھی، تو بہت بڑی سلطنت تھی۔ دوسرا اہمیت دنیا میں اس وجہ سے بھی وہ اختیار کر چکے تھے کہ انہوں نے کسرا پر جو ہے وہ فتح حاصل کر لی تھی، تو اور اہمیت بڑھ گئی، یعنی واحد سپر طاقت تھی اس وقت۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت اس نے وہ لفظ استعمال کیا ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ معاملہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ اب بنو اصفر کے بادشاہ جو ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھاتے ہیں، ڈر کھاتے ہیں، اور ان سے خوف زدہ ہیں۔ ان کا معاملہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا۔ اس پورے دو نشستوں کے بیان سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو فضائل ہیں وہ تو دونوں جانب سے، ایک طرف سے کفار قریش کا سربراہ اور دوسری طرف سے روم کا جو ہے بنو الاصفر کا بادشاہ، وہ بھی کافر، یہ بھی اس وقت کافر تھے، اور دونوں جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہی بیان کیے۔ اس لیے فضائل جو ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آدمی جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور مجبور ہے آدمی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہی بیان کرے گا، اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص وہ بیان کر سکے، نہ آپ کی تعلیمات میں ہے، نہ آپ کے جسم مبارک میں ہے، نہ آپ کے اخلاق میں ہے، نہ آپ کی معاشی زندگی کے اندر ہے، نہ معاشرتی زندگی کے اندر ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ آپ مکمل ہیں۔ تو صفات تو بیان کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھے اور انہوں نے جو ہے وہ تعلیمات ذکر کیے، اور پھر ہرقل نے جو ہے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جن کے لیے آپ نے جو ہے وہ تکلیفیں اٹھائی،
ماریں کھائیں، جنگیں لڑیں، وطن چھوڑا اور جائیداد سے جو ہے وہ دستبردار ہوئے، سب کچھ چھوڑا اور مہاجرت کی زندگی جو ہے وہ اختیار کی، لیکن ان تعلیمات سے آپ دستبردار نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ تعلیمات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یہ باعث اجر و ثواب ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات جو ہے وہ باعث نجات ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔